بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے نہاتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے رب راضی ہے ناتے، ایویں پیر چوم دے اسی اللہ والیاں دے، ان رب کو پیارے خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، خالق دی کل خدائی اے اناد بادشاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی، جو چاو دے کر دے اے دین دے سپاہی۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا، رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک مرتبہ حضور سید عالم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے پتہ چل جائے کہ آج کی رات یہ لیلۃ القدر ہے تو مجھے کیا پڑھنا چاہیے؟ کتنا قیمتی سوال کیا ہے، اور اس کا جواب اللہ کے نبی کے بغیر کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ نے فرمایا، عائشہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ آپ لیلۃ القدر ہے، کیونکہ لیلۃ القدر کی دعا اور عبادت اللہ پاک کا وعدہ ہے، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر عائشہ یہ دعا مانگو، اور بڑی مختصر دعا دی ہے۔ نبی پاک کی دعائیں لمبی دعائیں نہیں، مختصر دعائیں اور بڑی جامع دعائیں، برکت والی ایسی دعائیں ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی زندگی اس دعاؤں کے سائے میں گزارے، میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اسے زندگی میں کبھی شکست نہیں ہوگی، ہر میدان میں کامیاب ہوگا۔ یہ جو پریشانیاں ہمیں گھیرتی ہیں، گھریلو مسائل، کاروبار کی پریشانی، صحت کی پریشانی، سب سے اللہ تعالیٰ چھٹکارا عطا فرمائے گا، اس لیے کہ وہ سائبان کے نیچے آ گیا اور وہاں دھوپ نہیں لگتی۔ لیکن ہم غافل ہیں، ہمیں قدر نہیں ہے۔ حدیث کی کتابوں میں مستقل کتاب الدعوات، دعاؤں کا باب،
اللہ ایسی ایسی پیاری دعائیں ہیں، ایسی ایسی پیاری دعائیں ہیں کہ جی کرتا ہے بس یہی پڑھتے رہیں، یہی پڑھتے رہیں۔ یہ دعا آپ سنیں گے تو آپ بڑے حیران ہوں گے اور بڑے خوش ہوں گے، اور بڑی مختصر ہے، اگر آپ یاد کر لیں، لکھوا لیں اور پڑھا کریں۔ ضروری نہیں کہ لیلۃ القدر کو ہی پڑھنی ہے، ہر نماز کے ساتھ پڑھیں۔ میرا تو معمول ہے الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ نے دنیا سے بچا کر اپنے دین کی خدمت کے لیے پسند فرمایا ہے تو قبول بھی فرما لیں گے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم، یاد رکھنا اللہ کے بغیر کسی سے دعا جائز نہیں ہے، یہ پہلا مسئلہ ذہن رکھیے رکھو، اللہ کے بغیر کسی سے دعا جائز نہیں ہے۔ وَلَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ قرآن کہتا ہے، جملہ بڑا مختصر ہے لیکن ایٹم بم ہے۔ وَلَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اللہ کو پکارنا ہی حق ہے، اور حق کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ باطل ہوتا ہے، اس لیے بندے کو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ تو بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ عفو یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی تجھ سے زیادہ کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، تو واحد ایسا ہے کہ دیکھو نا دن میں کتنی مرتبہ ہم پھسلتے ہیں، کبھی آنکھ گندی ہو جاتی ہے، کبھی کان، کبھی زبان، اللہ تعالیٰ پردے ڈال دیتا ہے، معافی اور شام کو معافی مانگے تو دن کے سارے گناہ معاف، اور رات کو جو گناہ چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، قتل کیا ہے، بدکاری کی ہے، رب نے پردے ڈالے ہیں، پردے ڈالے ہیں، اس سے بڑا ستار کوئی نہیں۔ وہ بندوں کے عیب دیکھتا ہے، چھپا دیتا ہے، کسی کو پتہ نہ چلے میرا اور میرے بندے کا معاملہ ہے، قیامت کو ہم آپس میں فیصلہ کریں گے۔ بہت زیادہ معاف، اور یہی طریقہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا، آپ بھی بہت عفو درگزر سے کام لیتے، بہت معاف فرماتے، بڑے بڑے مجرم کو حضور اس طرح معاف فرما دیا ہے۔ دیکھو مکہ فتح ہو رہا ہے اور حضور بحیثیت فاتح کے مکے میں داخل ہو رہے ہیں، فوج ہے، تلواریں ہیں، لیکن سب ہی نیام میں ہیں، اور آپ کعبے کا دروازہ پکڑ کر فرماتے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، اے کفار، اے مشرکین، اے باطل پرستو، اے مجھے ستانے والو، آج محمد سب کو معافی عام کر۔ اور ابو سفیان ان سرداروں میں سے تھا جو نبی کے دشمن سردار تھے، حضور نے مکے میں داخل ہوتے ہی اعلان کر دیا جو ابو سفیان کے گھر میں چھپ جائے گا، پناہ لے گا، اسے بھی معافی ہے، ابو سفیان کو بھی معافی ہے۔ اور میں تو بڑا حیران ہوا جب حضور کے چچا حضرت حمزہ کا قاتل وحشی آیا اور پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا، لوگ معافی مانگ رہے ہیں، حضور معافی دے رہے ہیں، عورتیں آ رہی ہیں کلمہ پڑھ رہی ہیں، معافی ہے، مرد آ رہے ہیں، معافی ہے، جو کچھ کیا ہے معاف ہے۔ وحشی اچانک منہ چھپائے ہوئے حضور کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا، یا رسول اللہ میں وحشی ہوں، پڑھتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کی زبان سے یہ نکلنے کی دیر تھی کہ میں وحشی ہوں، چاروں طرف سے صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہمیں سے قتل کرتے ہیں، فرمایا نہیں نہیں، اب میری پناہ میں آ گیا اور بڑی پناہ میں آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ او وحشی تو بھی بخشا گیا، اور میرے دین کی شان دیکھو، مقتول تو جنت میں جاتا ہے نا، کہ وہ تو شہید ہے اور بلا وجہ قتل ہوا ہے، وہ تو جنت میں جائے گا، اور قاتل بھی جنت میں جا رہا ہے، جہاں حمزہ جا رہے جنت میں، وحشی بھی جنت میں جا رہا ہے، اور وحشی نے اس جرم کا بدلہ دنیا میں چکا دیا، کہتا تھا یا اللہ مجھے کوئی موقع عطا فرما، میں نے سید الشہداء امیر حمزہ کو شہید کیا ہے، اب مجھے کوئی موقع عطا، تیرے کسی بڑے
دشمن کو میں قتل کروں. اور صدیق اکبر کے دور میں موقع آ گیا جب مسیلمہ کذاب نے دعویٰ نبوت کیا. حضرت صدیق اکبر نے لشکر تیار کیا. دوستو توجہ کرنا، حضور کے بعد یہ کہنا کہ مجھ پر وحی آتی ہے یہ معمولی بات نہیں ہے. وہ پاگل ہیں لکھے پڑے لوگ جو اس بے ایمان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور ان کی جماعت کو مضبوط بنا رہے ہیں. ہماری کمزوری ہے، ہماری رشتہ داریاں ہیں، ہم ان کے گھر جاتے ہیں، وہ ہمارے گھر آتے ہیں. ہمارے اندر ایمانی غیرت نہیں ہے. ورنہ جو یہ کہے کہ میں نبی ہوں اس کی سزا کیا ہے صدیق اکبر فیصلہ فرمائیں گے. اور سب صحابہ کا اجماع ہے اس بات پر، ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا. اور اجماع امت کا یہ کیا ہے؟ بہت بڑی دلیل ہے. قرآن و حدیث کے بعد امت کا اجماع یہ بہت بڑی دلیل ہے. اور اجماع کا انکار کفر ہے. جس طرح قرآن کا کفر ہے، حدیث کا انکار کفر ہے، اسی طرح اجماع کا انکار بھی کفر ہے. اور سنتے جاؤ، ابو بکر صدیق کی خلافت بھی اجماع کے ساتھ ثابت ہے. لشکر تیار ہوا مسیلمہ کذاب پر فوج کشی کی جائے. ان میں وہ واشی بھی تھا. بات اور طرف چلی گئی لیکن سننے والی یہ ساری بات ہے. یہی موقع ہوتا ہے بات کرنے کا. ہاں، واشی کہتے ہیں مجھے جنون تھا اس بدبخت کو میری تلوار جو ہے وہ قتل کرے. اور ایسے ہی ہوا. واشی نے بدترین انسان کو قتل کر کے حضرت امیر حمزہ کے خون کو پاک کر لیا، صاف کر لیا. اللہم انکا عفوٌ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. تحب العفو، اور معاف کرنے کو تو پسند بھی فرماتا. اگر ہم بھی یہ عادت ڈال لیں نا ایک دوسرے کو معاف کر دیں. آج تو بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا. معمولی بات پر رنجش ہے، علیگ سلیگ ختم ہے، آنا جانا ختم ہے. یہ کوئی نیکی والا کام ہے؟ تیری نیکیاں ہو سکتے اسی گناہ کی حوالے ہو جائیں. نہیں، یہ مسلمان کا مسلمان کے ساتھ زبانی بائیکاٹ 3 دنوں کی اجازت ہے، اس کے بعد حرام ہے. سمجھ رہے نا؟ لا یحل لمسلم، حضور نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے حلال ہی نہیں. اس کا مطلب ہے 3 دنوں کے بعد اگر وہ آپس میں ملتے نہیں تو حرام کام کر رہے ہیں. بے شک نمازی ہو، بے شک روزے دار ہو، عمرہ کر کے آئے ہوں، حاجی ہوں، صدقہ دینے والے ہوں، قاری ہوں، قرآن کے عالم ہوں. اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ مسلمان سے بائیکاٹ جائز نہیں ہے. اور حضور نے فرمایا جو پہل کر جائے السلام علیکم کہہ دے وہ بری ہو گیا، دوسرا جواب دے نہ دے وہ مجرم، یہ بری ہو گیا. ہاں، اسلام کا معنی کیا ہے؟ سلامتی کا پیغام. السلام علیکم سلامتی کا پیغام ہے. ہم نہیں معاف کرتے، اللہ معاف فرما دیتا ہے. بڑے بڑے مجرم کو معاف فرما دیتا ہے. دیکھا نا کتنے قتل کیے، نمازیں نہیں پڑھی، سود کھاتا ہے، رشوت لیتا ہے. رب کسی کی ٹانگ بازو نہیں توڑتا، کہتا ہے چلتا رہے چلتا رہے، ایک وقت آئے گا تو میرے پاس. اللہم انکا عفو، اے اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. تحب العفو، اور معاف کرنے کو پسند بھی کرتا ہے. فاعف عنی، مجھے معاف فرما دے. 3 فکرے ہیں. اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ دعا سکھائی، اور صحابہ کا کرم ہے کہ یہ پوری امت میں دعا پھیل گئی، آج دن تک کتابوں میں محفوظ ہے. تو رب سے معافی مانگنے کی عادت ڈالیں، رب سے معافی مانگنے کی عادت ڈالیں. اور رب ہماری طرح نہیں ہے کہ جب ہم سے کوئی معافی مانگے تو ہم پوری فائل کھول کر سامنے رکھ دیں. تو نے یہ کیا ہے، تو نے یہ. بھائی جب وہ معافی مانگنے کے لیے آ گیا اب فائل کھولنے کا کیا مطلب؟ یہ میرے اللہ کی شان ہے کہ بندہ جب اس کے دروازے پر آ جاتا ہے اور وہ دل سے معافی مانگتا ہے، رب اسے نہیں سناتا کہ تو نے میرے خلاف یہ کیا ہے، تو نے یہ گناہ کیا. رب کہتا جا میں نے تجھے معاف کر دیا.
بلکہ بعض دفعہ کرم اس حد کو پہنچ جاتا ہے. میرے دوستو توجہ کرنا، میرے رب کے کرم کی بات کرنے لگا ہوں. قربان جاؤں، کریم جو ہوا اس کے کرم کی انتہا ہو گئی. اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے اس بندے کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. رب نہیں فرماتا قرآن میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے. اور بندے کو کیا چاہیے؟ گیا تھا گناہ بخشوانے، رب نے اس کے گناہ کو نیکیوں میں بدل کر اس کا نامہ اعمال نیکیوں والا وزنی کر دیا ہے. رب سے معافی حضور نے فرمایا، آپ نے سنا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں ایک مجلس میں 100 مرتبہ رب سے معافی مانگتا ہوں. اس کے الفاظ کیا ہیں؟ رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. صحابہ کرام فرماتے ہم گن لیا کرتے تھے. اس کا مطلب کیا؟ بلند آواز سے پڑھتے تھے. سبحان اللہ، جو نبی اتنا مصروف ہے کہ ہر ایک کی اصلاح فرما رہا ہے، مسائل سکھا رہا ہے، وفد آ رہے ہیں، ان سے ملاقات ہو رہی ہے، لشکر تیار ہو رہا ہے، کتنی مصروفیت ہے. ان لک سبحا طویلا. پوری عید پڑھو نا. ان لک فی النہار. یہ رمضان گزر گیا نا. سورہ مزمل ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا. اے میرے حبیب، دن تو سارا آپ کا مصروف گزرتا ہے، جب رات اپنی زلف بچھا دے اور ہائی کوئی اپنے اپنے آشیانے گھونسلے میں چلا جائے تو پھر کیا فرمایا؟ قم اللیلہ قم اللیلہ. اب اٹھو، اب تیرا رب بھی فارغ ہے، تو بھی فارغ ہے، آؤ پیار کی باتیں کریں. سبحان اللہ. آپ قرآن پڑھو. ورتل القرآن ترتیلا. میں سنوں گا، تو پڑھ. سبحان اللہ. دوستو، یہ سحری کو کون جاگے گا؟ رمضان میں جاگتے ہو نا سحری کو، کچھ ملتا ہے. جب جاگتے ہو تو کچھ ملتا ہے. اگر سارا سال جاگو، خدا کی قسم رب کبھی محروم نہیں کرے گا. اور میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں ان لوگوں سے جو عمرے پر جاتے ہیں، وہاں باقاعدہ 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور تہجد کے وقت مسجد شریف میں پہنچتے ہوتے ہیں. مکہ مکرمہ ہو تو حرم کعبہ میں، مدینہ پاک ہو مسجد نبوی شریف میں، ایسی چلتے ہیں. قالین بڑے خوبصورت اور قیمتی بچھے ہوتے ہیں، امن اور سکون کا ماحول ہوتا ہے، اور تو ہوتا ہے، تیرا رب ہوتا ہے. اللہ کے بندے، جب عمرے پر 15 دن تو تہجد پڑھتا رہا ہے، گھر آ کر کیوں چھوڑ دیے ہیں؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ تیری حاضری قبول نہیں ہوئی، ورنہ تجھے استقامت ملتی. یہاں تو زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ سجدے کریں اور پھر رب کو راضی کریں. رب میرے رب، میں پھر آنا چاہتا ہوں. رب کہے گا ہاں بھائی تو آنے کے قابل ہے، آ جا، میرا کرم تجھ پر ہے، آ جا. اللہ اکبر. بلکہ بعض لوگ تو حج کر کے آتے ہیں، عمرے کر کے آتے ہیں، فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اور استقامت بڑی مشکل ہے. استقامت کی کوشش کرو. حضور نے فرمایا عمل تھوڑا بھی ہو لیکن ہمیشہ کی ہو، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. ایک حدیث پاک سنو. ابو ہریرہ روایت فرماتے ہیں، یہ مسند احمد کی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لیرفع درجۃ للعبد الصالح فی الجنہ. آدمی جب مرتا ہے، مرنے کے بعد اللہ کی رحمت اسے جنت میں لے جاتی ہے. نیکوکار تھا، نمازی تھا، سچ بولتا تھا، حلال کھاتا تھا، سب کے حقوق ادا کرتا تھا، رب کو راضی رکھا زندگی میں. اور فرمایا اللہ تعالیٰ پھر فرماتا چل بھائی جنت میں، جنت تیری میرے ملاقات کی جگہ ہے، وہاں میرا دیدار ہوگا، میرے نبیوں کا دیدار ہوگا، رسول پاک کی خدمت میں حاضری نصیب ہوگی. اللہ پاک کرم سے جنت میں بھیج دیتا ہے. اچانک اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. وہ بندہ پوچھتا ہے یا رب انا لی حاضی، میں تو دنیا میں عمل کرتا تھا، یہاں تو میں نے کوئی عمل نہیں کیا. وہ دار العمل ہے نہیں، دار الجزا ہے. اب میرا درجہ کیوں بلند ہوا ہے؟ توجہ کرنا، غور سے سننا، راستہ کھل رہا ہے آپ کے لیے. فیقولو، اللہ تعالیٰ کیا جواب فرمائیں گے؟ کہاں کی بات ہے؟ کون ہم تک پہنچا رہا ہے؟ احسان مانو اپنے نبی کا،
اپنے نبی کے احسان مانو، جنت کی باتیں، عرش کی باتیں، لامکان کی، غیب کی باتیں میرا نبی بتا رہا ہے۔ یہ تم خواہ عقیدہ رکھو یا نہ رکھو، کوئی بات کرے کہ حضور جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اس سے ہمیں بھی غرض کوئی نہیں، لیکن ہمیں تو غرض اس سے ہے کہ غیب کی باتیں تو حضور نے ہمیں بتائی ہیں نا، اور سب سے بڑا غیب تو خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا عرفان عطا فرمایا، باقی غیب کہاں چھپا رہ گیا۔ لہذا میں اس مسئلے میں بات نہیں کرتے، یہ بات سے ماورا مسئلہ ہے، اور میں اپنے عقیدے، وجدان، ذوق، علم کی بات کرتا ہوں۔ میرے دوست سمجھ کر جانا، نبی کا اگر تعلق عالم غیب کے ساتھ نہ ہو وہ نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یوں نہ سمجھو کہ جوش خطابت میں بات کہہ گیا، نہیں، جوش خطابت نہیں، ہوش قائم ہے، علم کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ نبی فیض لیتا ہے اللہ سے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ کا دفتر مکہ مکرمہ میں ہے، مدینہ میں ہے، طائف میں ہے، کہاں ہے؟ کہاں ہے اللہ؟ نبی فیض کس سے لیتا ہے؟ اللہ سے، اور اللہ غیب میں ہے، غیب الغیب ہے۔ اگر نبی کا اللہ سے تعلق نہیں تو وہاں سے پیغام لے نہیں سکتا۔ اور یہ مسئلہ سمجھ لو، اگر نبی میں بشریت نہیں، بشر کو فیض دے نہیں سکتا۔ لہذا میرے نبی کی یہ شان ہے، ادھر سے فیض لینے کی بھی قابلیت ہے، فیض دینے کی بھی قابلیت ہے۔ ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ مسئلہ میں کھولتا ذرا لطف آ جاتا، لیکن میں حدیث مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ انا فرمائے، انا لی آزائی، یا اللہ یہ درجے میرے بلند کیوں ہو گئے؟ میں نے کوئی نیا کورس تو نہیں کیا، کوئی نیا امتحان تو نہیں دیا، مجھے یہ ترقی کیوں ملی؟ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَالِدِكَ لَكَ، تیرے بیٹے نے تیرے لیے دعا مانگی ہے، اس وجہ سے درجہ بلند ہو گیا۔ ہاں، اب مجھے موقع مل گیا نا، لوہا گرم ہے، اب میں ضرب لگاؤں؟ بھیجو بیٹوں کو کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، جو چاہو پڑھاؤ، تیرے لیے ہاتھ کبھی نہیں اٹھائے گا۔ مدرسے میں بھیج، ہم سکھائیں گے کہ بے باپ تیرا فوت ہو گیا ہے، جا قبر پر اور اس کے لیے دعائے مغفرت کر۔ بات سمجھ گئے ہو؟ باپ تو فوت ہو چکا ہے، بیٹے نے دعا مانگی، یا اللہ میرے باپ کو بخش دے، رب نے اس کا درجہ بلند فرما دیے۔ پھر دعا مانگے اور درجہ بلند ہو گیا، پھر مانگے اور درجہ بلند ہو گیا۔ تم کہتے ہو ہمارا بیٹا جو ہے وہ کہاں جائے؟ امریکہ جائے، کینیڈا جائے، جی جہاں بھیجو جائے، دین سیکھ کر جائے۔ بس میری تو یہ خواہش ہے، یونیورسٹیوں میں جائے، کالجوں میں جائے، سائنس پڑھے، جو چاہے پڑھے، دین سیکھ کر پڑھے، پھر تو بالکل مناسب ہے، پھر تو بالکل مناسب ہے نا۔ یہی بات کر رہا ہوں۔ اور دوستو، تم اپنے علماء کا احسان کبھی نہیں فراموش کر سکتے، جنہوں نے تمہیں ایک دعا دے دی ہے۔ تم علیحدہ نبی دعا مانگو تو والدین کے لیے دعا ہو رہی ہے جب بھی نماز پڑھو گے۔ اتحیات کے آخر میں کیا پڑھتے ہو؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے والدین کو بخش دے۔ رب تعالیٰ انہیں اور درجے بلند عطا فرماتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا جس نے نماز نہیں پڑھی اس نے بندوں کا حق بھی ضائع کیا ہے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ والدین کے لیے دعا کرے، علیحدہ نبی کرے۔ جب نماز پڑھ رہا ہے، یہ دعا پڑھ رہا ہے، والدین کے حق میں بھی دعا ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اور اللہ کے نبی نے نماز میں کیسی خوبصورت ترتیب رکھی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرو۔ اے اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں، میں کسی کو بڑا نہیں سمجھتا، تو سب سے بڑا ہے۔ یہاں سے نماز شروع ہو رہی ہے۔
اگر میں آپ کو نماز کا حسن بتاؤں نا تو آپ نماز کبھی بھی نہ چھوڑیں اگر سمجھ جائیں۔ ایک اور حدیث پاک عبداللہ بن عباس گھر کے بھائی راوی ہیں نا، حضور کے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں اور بڑے عالم ہیں، حبر الامہ ان کا لقب ہے۔ حدیث قرآن پاک کی تفسیر ان پر ختم ہے۔ اور یہ آئی کہاں سے، یہ علم آیا کہاں سے؟ ایک تو سرکار بیت الخلاء سے باہر تشریف لائے، جسے تم واش روم کہتے ہو، پہلے تو بیت الخلاء کہتے تھے جہاں رفع حاجت کے لیے آدمی جاتا ہے۔ آپ باہر تشریف لائے تھے، یہ چھوٹے تھے، ان کی خالہ حضور کے ازواج مطہرات میں تھی، تو کئی دفعہ یہ رات ان کے پاس گزارتے تھے۔ ویسے بھی اپنے ہیں، یہی تو اپنے ہیں نا۔ انہوں نے لوٹا پانی کا بھر کر رکھ دیا۔ حضور جب باہر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا، آپ بڑے خوش ہوئے، یہ خدمت کس نے کی ہے؟ میں نے کہا نہیں، گھر والوں کا جی عبداللہ نے کی ہے۔ فرمایا اللہم فقہہ فی الدین، اللہم علمہ، اے اللہ اسے دین کی فقاہت عطا فرما۔ عبداللہ بن عباس کا سینہ رب نے کھول دیا۔ آج جب ان کا قول آ جاتا ہے، بڑے بڑے مفسر اپنے گردنیں جھکا دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث ینتظر دعوۃ تلحقہ من اب او ام او اخ او صدیق۔ فرماتے جب آدمی مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، وہ اس آدمی کی طرح ہے جو پانی میں ڈوب رہا ہے اور وہ مدد کا طلبگار ہے۔ کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، کوئی سہارا مل جائے میں بچ جاؤں۔ جو قبر میں جاتا ہے وہ اس ڈوبنے والے کی طرح ہے جو کسی سہارے کی تلاش میں ہے اور وہ کسی کی دعا کا منتظر ہوتا ہے۔ اب وہاں یہ تو سہارا نہیں ہے کہ پکڑ کر اسے باہر نکالیں، نہیں، اب اسے دعا کی ضرورت ہے تاکہ اس کا راستہ آسان ہو جائے۔ وہ انتظار کرتا ہے۔ جی نہیں توجہ کی آپ نے؟ وہ جو کہتے ہیں کہ مر کر مٹی میں مل گیا، مر کر مٹی میں مل گیا، یہ لفظ بھی حضور کے بارے استعمال کر رہا ہے، پڑھتا بھی کلمہ ہے، قرآن اس کے ہاتھ میں ہے، بیٹھتا بھی منبر پر ہے، مسجد کا امام اور خطیب ہے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے تو ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے کہ دونوں جہانوں کے سردار بھی مٹی میں مل گئے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نبی پاک نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ پاک نے زمین کے لیے حرام قرار دیا ہے اور نبیوں کو جسم کو چھو ہی نہیں سکتی، چھیڑ نہیں سکتی، کھا نہیں سکتی۔ نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ میں کیسے یہ عقیدہ آپ کے ذہنوں میں ڈالوں؟ یہ حیات النبی کا مسئلہ چل گیا۔ شب معراج سرکار کا گزر ہوا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے، فرمایا میں نے موسیٰ کو دیکھا وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہا تھا۔ جو مٹی میں مل جائے وہ کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے۔ نبی پاک اوپر سے گزر رہے ہیں، قبر کے نیچے موسیٰ علیہ السلام ہے اور اس قبر میں نہیں، وہ عالم برزخ میں ہے، میرے نبی کی وہاں تک نظر جا رہی ہے۔ وہ میت جو ہے وہ انتظار کرتا ہے کسی کی دعا پہنچے۔ کن کی دعا کسی امید ہے؟ باپ دعا کر دے، ماں کر دے، بھائی کر دے، یا کوئی دوست کر دے، سمجھ رہے نا؟ میت تو منتظر ہے دعاؤں کا، اور جب دعا کرنے والا اس کے لیے دعا کرتا ہے، جمع ہوتے نا، کوئی فوت ہو جائے، کچھ لوگ وہیں یوں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اے منہ سکا کے، منہ لمکا کے، تیرے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، کیوں نہیں اٹھتے؟ بڑا اہل سنت جماعت میں بہترین طریقہ ہے، فوت ہو جائے تو دوست احباب آتے ہیں دعا کے لیے، وہ میت جو ہے وہ دعا کا منتظر ہے، کرو دعا،
اور پھر تیسرا دن اس لیے مقرر کیا گیا ہے کہ تیسرے دن جو نہیں جا سکے کل آج وہ جمع ہو جائے، اسے ہم کل کہہ دیتے ہیں۔ یہ شرک ہے، بدعت ہے، حرام ہے، نیکی کا کام ہے، میت کو فائدہ پہنچتا ہے، اجتماعی دعا کا اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ میرا مطالعہ اتنا وسیع نہیں، لیکن مجھے اتنا یاد ہے اور میرے لیے کافی ہے۔ دہلی کا بادشاہ فوت ہوا تھا، حضور محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تیسرے دن ہم سب اکٹھے ہوئے تھے دعا کے لیے۔ جب محبوب الہی جمع ہو گئے تو سرکار تک سلسلہ ہمارا قائم ہو گیا۔ اب ہم کسی کے درمیان میں دخل دینے کی اجازت نہیں دیں گے۔ وہ محبوب الہی ہیں، وہ نظام الدین اولیاء ہے، وہ عالم ہے، وہ عارف ہے، واصل باللہ ہے، ان کے مرتبے کوئی مجھے دکھاؤ تو صحیح۔ دعا اس کو پہنچ جاتی ہے۔ اب جب دعا اسے پہنچتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اسے ساری دنیا بھی مل جائے نا، وہ اتنا خوش نہ ہو جتنی اس کو دعا سے خوشی ہوتی ہے۔ وہ دعا اس کے لیے بہت قیمتی ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ قبر والوں کے پاس اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعاؤں کو اتنا بڑا کر کے داخل فرماتا ہے جتنا بڑے پہاڑ ہوتے ہیں۔ یہ تو پھر اللہ کا کرم ہے نا، ہم نے تو دعا مانگی مختصر سی دعا مانگی۔ اور یہ بھی میں عرض کر دوں، اکثر لوگ جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے، اتنا وقت نہیں ہوتا کہ الحمد شریف پڑھیں، 3 دفعہ کل شریف پڑھیں اور پھر ایصال ثواب کریں، کیونکہ اور بھی آنے والے ہیں۔ جو بھی آتا ہے کہتا ہے جی دعا، جو بھی آتا ہے جی فاتحہ شریف۔ آسان طریقہ بتا دیتا ہوں، جنازے والی دعا پڑھ دیا کرو، اللہ مغفر لحینا میتنا شاہدنا غائبنا، جنازے والی دعا پڑھ دو بس کافی ہے۔ ایوں بھی ہاتھ اٹھا کر نہ بیٹھے کرو نا، کچھ نہ کچھ تو ثواب مل کرنا ہے، پہنچانا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَإِنَّ هَدِيَةَ الْأَحْيَاءِ إِلَى الْأَمْوَاتِ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ، جو ہدیہ زندہ مردے کو بھیجتا ہے وہ استغفار سے بہتر کوئی ہدیہ نہیں۔ استغفار بہترین ہدیہ ہے۔ ایک اور حدیث بھی سن لو، وقت بھی ختم۔ عبداللہ بن بصر روایت فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث ہے، نسائی میں بھی ہے، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا، وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے، بڑا خوش نصیب ہے جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، 1:30 بج گیا، آئندہ انشاءاللہ وقت کی ہم پابندی کیا کریں گے۔ مجھے پتہ چلا کہ کچھ لوگ ملازم ہوتے ہیں اور پھر وہ لیٹ ہو جاتے ہیں، ہم تو اپنا شوق پورا کرتے رہتے ہیں، کبھی 2 بھی بج جاتے ہیں، 2 بجے انہوں نے دفتر میں پہنچنا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ آپ کو یہ شکایت کا موقع نہیں ملے گا، ہاں جی، میں آپ کی دفتر کی حاضری قائم رہے۔ اب آخری بات کہہ کر پھر آپ سے اجازت چاہوں گا کہ حضور نے کیا فرمایا، اس کے لیے مبارک ہے جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہو، استغفار زیادہ ہو۔ کون سا استغفار؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر۔ میں نے یوں ہی نہیں آپ کو لگایا ہوا، میں نے کچھ مطالعہ کر کے تمہیں ایک نچوڑ دیا ہے۔ یہ گویا قرآن پاک کا، حدیث پاک کا دعاؤں کے سلسلے میں یہ حرف آخر ہے۔ اور وہ دعا بھی یاد کر لو، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اور اگر مل کر دعا کریں تو پھر فاعف عنا، وہ اس کے صیغے الگ ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، جب مل کر دعا کرتے پھر جمع کا صیغہ ہوتا ہے، اکیلا کرے فاعف عنی، جمع فاعف عنا، اے اللہ ہم سب کو ہی معاف فرما دے۔ اور اللہ کی قسم ہے، اللہ پاک کو معاف کرتے ہوئے بڑا ہی لطف آتا ہے، بڑا ہی لطف آتا ہے کہ میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی
بہت خوش ہوتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک حدیث اور بھی سن لو، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، آپ نے دعائے سفر پڑھی۔ دعائے سفر ایک سے زیادہ ہے، یہ اس دعا سے الگ ہے جو عام طور پر جہاز والے بھی پڑھتے ہیں۔ سعودیہ کے جو ہے نا پائلٹ، وہ دعا یہ پڑھتے ہیں۔ پی آئی اے پر بھی سفر کیا ہے، وہ بھی دعا مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ دعا ہے۔ تو گھوڑے پر سوار ہوئے نا، آپ نے دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد آپ مسکرائے۔ علی المرتضیٰ بڑے غور سے دعا سنا۔ اس دعا کے آخر میں جو الفاظ آتے ہیں وہ یہ ہیں، میں مختصر بات کر رہا ہوں، پوری حدیث نہیں بیان کر رہا، مختصر آتے، فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ مجھے معاف فرما دے، تیرے بغیر کوئی معاف کرنے والا۔ یہ دعا ختم ہوئی، یہ یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ تو علی المرتضیٰ مسکرائے۔ جو ساتھ خادم سے انہوں نے عرض کیا، حضرت کیوں کو مسکرائے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے تھے اور یہی دعا پڑھی تھی جو میں پڑھ رہا ہوں۔ ہم دعاؤں کو کوئی حیثیت نہیں دیتے، صحابہ کرام تو اس طرح پکی گنڈ مارتے تھے کہ چھوڑتے ہی نہیں تھے۔ جو حضور نے دعا فرمائی یاد کر لی۔ حضور نے یہی دعا پڑھی، اور جب اس لفظ پر پہنچے فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، تو حضور بھی مسکرائے تھے۔ اور مسکراہٹ کیا بدلہ مسکراہٹ سے دینا؟ آپ کہیں گے یہ تو سنت نہیں ہے، لیکن صحابہ نبی کی ہر ادا کو اپنانا پسند فرماتے تھے، ہر ادا کو اپنانا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے، خوش رکھے، آپ کیوں مسکرائے ہو؟ فرمایا جب میں نے یہ کہا نا رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، کیونکہ تیرے بغیر کوئی بخشنے والا ہی، میرا اللہ بھی ہنسا ہے، اللہ بھی خوش ہوا ہے جی، تو میں ہنسا ہوں۔ حضرت علی فرماتے جو کہ حضور ہنسے تھے اس لیے میں بھی ہنس رہا ہوں کہ اللہ خوش ہوا کہ اس میرے حبیب کا یہ کتنا بڑا عقیدہ ہے کہ میرے بغیر کوئی بخشنے والا۔ بس کریں کہ ایک بات کہہ دوں، اللہ کہاں ہے، نبی کہاں ہے؟ نبی کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ خوش ہوا ہے؟ کوئی ٹیلی فون کا رابطہ ہے، کوئی موبائل ہے؟ نہیں، نبی کے پاس ہے۔ کیا ہے نبی کے پاس؟ نبی کے پاس نبوت ہے۔ نبوت ایک نور ہے، جس میں نبوت آتی ہے، نور آتا ہے، اس کا رابطہ عالم غیب سے، عالم شہادت سے ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قوت عطا فرماتے ہیں، وہ سینے کے راز بھی سمجھ جاتا ہے۔ ایک صحابی حاضر ہوئے، اگر زیادہ کتابیں نہیں دیکھ سکتے تو 40 نووی ہے، اس میں 40 حدیثیں ہیں، یہ علماء کا طریقہ رہا ہے، 40 حدیثوں کی ایک کتاب جمع فرماتے ہیں۔ اس میں انہوں نے حدیث لکھی ہے، اس کی شرح علامہ نووی نے کی ہے، جو مسلم کی شارح ہیں، اور میرے پاس کتاب موجود ہے، کوئی بھی دیکھنے والوں دکھا دو۔ حضرت وابصہ ان کا نام ہے صحابی کا، وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، آ کر بیٹھی ہیں تو فرمایا اے وابصہ تو اس لیے آیا ہے کہ مجھ سے پوچھے، مسئلہ پوچھے۔ یہ پوچھنے کا خیال تو یہاں ہوتا ہے نا، پیشانی پر تو نہیں لکھا ہوا۔ جی اے وابصہ تو میرے پاس آیا ہے تاکہ مجھ سے نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھے۔ بھائی یہ باب بڑا وسیع ہے، یہ تو پھر 2:30 بج جائیں گے، ختم ہی نہیں ہوگا۔ میرے سامنے ایسے شواہد آ رہے ہیں، ایسی روایات آ رہی ہیں کہ نبی پاک نے بتا دیا کہ تو نے یہ سوچا ہے، تو نے یہ سوچا ہے، تو نے یہ وہاں گھر میں بات کی ہے۔ بھائی دور کیوں جائیں، قرآن ہی کھول لو، قرآن سے بڑی تو کوئی کتاب نہیں۔ تو وہ میرے نبی سے بلند بھی نہیں، برابر بھی نہیں، میرا نبی بلند ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ فرماتے ہیں اپنے امتیوں کو،
انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اے میری امتیو جو کچھ تم کھا کر آئے ہو تمہارے معدے میں ہے، تمہارے پیٹ میں ہے، میں اللہ کا نبی بتا سکتا ہوں، جو گھر میں رکھ کر آئے ہو وہ بھی بتا سکتا ہوں۔ نبی خود نہیں جانتا، نبی خود نہیں جانتا، نبی کو اللہ علم دیتا ہے۔ اس اخبار عن الغیب کہتے ہیں، غیب کی خبر دینا۔ اللہ کے نبی کو اللہ غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن سارا ہی غیب کی خبروں سے بھرا ہوا ہے۔ تو میں آپ سے عرض کروں گا کہ میری تقریر کا مجھے بدلہ ملنا چاہیے، کوئی معاوضہ ملنا چاہیے۔ ان اجری الا علی اللہ، اجر تو اللہ دے گا، تم سے بدلہ یہ چاہتا ہوں کہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین زیادہ پڑھا کرو۔